السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں مرکز امید و وفا پیکر شرم و حیا سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سرور کونین فخر کونین رحمت کونین رسول کونین رسول الثقلین امام الحرمین نبی القبلتین جد الحسنین ساقی کوثر شافع بشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت اس امت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے، اور میں آگے بڑھوں قرآن آیت کے مطابق کہ ہر ایک کے لیے آقا و مولا رحمت کونین فخر کونین امام الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت باعث برکت و رحمت ہے. صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ تمام امتوں کے لیے جو گزر چکی ہیں ان کے لیے، صرف امتوں کے لیے نہیں بلکہ ان قوموں میں ان امتوں میں جو پیغمبر اور نبی اور رسول آتے تھے ان کے لیے بھی، درختوں کے لیے، پہاڑوں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے آقا دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت
روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ایسا موقع آیا کہ آپ اگر چل رہے ہوتے تو آسمان کا بادل بھی سایہ کرتا، تو بادلوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ درخت جھک کر سلام کر رہے ہیں، درختوں کے لیے بھی آقا رحمت۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شکاری نے ایک ہرنی کا شکار کیا، اس ہرنی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا جہاں پر اس شکاری نے ہرنی کو ایک درخت سے باندھ رکھا تھا اور بازو وہ شخص سویا ہوا آرام کر رہا تھا، وہ شکاری۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے قریب ہوئے تو وہ ہرنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے مجھے شکار کر لیا ہے، اس بندے نے مجھے قید کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنگل کے اندر ہیں، وہ بلک رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اس سے رہائی دلا دیں، آپ اس سے مجھے ضمانت دلا دیں، امان دلا دیں۔ اے اللہ کے رسول میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے پھر دوبارہ واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے خطاب کیا، اس سے گفتگو کی، شکار کے جملے تھے، وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس ہرنی کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کی کیا گارنٹی ہوگی، کیا ضمانت ہوگی کہ یہ ہرنی دوبارہ واپس آ جائے گی؟ کیا اگر یہ ہرنی واپس نہ آئے آپ ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نقصان کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ قیمت کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ ہرنی وعدے کے مطابق واپس آ جائے گی، اگر یہ نہ آئے تو اس کا نقصان اور اس کی کمی کی بھرپائی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ضامن بننے کے لیے تیار ہوں۔ اس شکاری بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ہرنی کو چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مکے والوں کے لیے رحمت، آپ کی آمد صرف حضرت عبد المطلب کے گھر کے لیے اور خاندان کے لیے رحمت اور برکت نہیں ہے، بلکہ مکے والوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ مدینے والوں کے لیے رحمت ہے،
اور میں آگے بڑھوں گا، کہنا چاہوں گا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت دنیا کے بیچوں بیچ اور سینٹر جگہ پر کرا کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک گھر کے اندر چراغ کو، ایک گھر کے اندر روشنی کو اگر بیچ میں رکھا جائے تو پورے گھر میں روشنی ہوتی ہے، پورے گھر میں اجالا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین، فخر کونین، امام الحرمین، نبی القبلتین، جد الحسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی لیے مکہ المکرمہ میں اور حضرت عبد المطلب کے گھر میں اور آپ کے حضرت بیوی آمنہ کے حجرہ مبارکہ میں ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا بیچوں بیچ اور سینٹر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت مقدس اور آپ کی ولادت بابرکت وہاں فرمائی اور دنیا کے بیچوں بیچ اور سینٹر جگہ پر چراغ کو رکھا تاکہ وہاں سے پوری دنیا اور پورے عالم کو روشنی ملتی رہے، پورا عالم اجالا ہوتا رہے۔ پورے عالم کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تو رحمت کی وہ روشنی اور رحمت کی وہ کرنیں پوری دنیا میں پھیلتی رہے، اسی لیے رحمت کے چراغ کو بیچوں بیچ اور سینٹر میں رکھا گیا۔ وہ ہرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ وہ ہرنی چلی گئی اور کہتے ہیں کہ جس طرح اس ہرنی نے وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے وعدے کے مطابق اسی طرح وہ دوبارہ اس جگہ حاضر ہوتی ہے، دوبارہ اس جگہ پر وہ حاضر آئی۔ وہ بندہ یہودی تھا، غیر ایمان والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیے ہوئے ایک جانور، ایک مخلوق جس نے وعدے کو نبھایا، یہ دیکھ کر کے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹنی شکایت کرنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات بھر چلاتے رہتی ہوں، ہانکتے رہتی ہوں، آوازیں لگاتی رہتی ہوں۔ مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کر دی کہ رات بھر یہ اونٹنی اتنی آواز کرتی ہے، چلاتے رہتی ہے، ہماری نیند میں خلل ہوتی ہے، ہمیں سونے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی سے دریافت فرمایا کہ تو کیوں اس طرح سے آواز کرتے رہتی ہے، کیوں ہانکتے رہتی ہے، چلاتے رہتی ہے؟ وہ اونٹنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر گھر میں آ کر سو جاتے، فجر بھی ان کی قضا ہو جاتی ہے، کبھی عشاء قضا ہو گئی، کبھی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خوف سے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور جب اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے تو میں بھی ہلاک نہ ہو جاؤں، اس عذاب میں مجھے بھی شامل نہ کر لیا جائے،
اور اس عذاب میں بھی مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی لیے آواز لگاتے رہتی ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اونٹنی ہے، جانور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہے، درخت ہے، اللہ کے رسول کو سلام کرتی ہے، پہاڑ اور پتھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، کنکریاں ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہیں۔ ابو جہل ایک موقع سے آیا، آپ کے دربار میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، اگر تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا رب سچا ہے، تو یہ بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود گواہی دے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو کنکر اور جو ریزے اور پتھر کے ٹکڑے تھے وہ خود آقا کا کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ بات یہاں سے چلی تھی، اسی کو قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے پیغمبر، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اونٹنی لاغر اور دبلی تھی، بی بی حلیمہ آئی تھی، ان کا قافلہ رواں دواں ہو چکا تھا، اکیلی پڑ گئی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گود میں اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنی اونٹنی پر سوار کیا اور آپ کو سب سے آگے بٹھایا۔ اونٹنی چلتی ہے اور ایسے تیز رفتار میں چلتی ہے، مورخین نے لکھا کہ وہ قافلہ جو کہ پہلے چل چکا تھا وہ قافلہ پیچھے ہو گیا، اور بنی سعد کے اندر یہ سب سے پہلے جا کر کے پہنچے۔ پورے بنی سعد قبیلے میں قحط کا دورہ تھا، خشکی نظر آ رہی تھی، اور وہاں بکریوں میں دودھ نہیں تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا۔ لوگ کھانے کو ترستے تھے، لوگ پانی کو ترستے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جب آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں لے کر کے جاتی ہیں، جو کہ ان کا قبیلہ تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی بکریوں میں دودھ ابھر آیا۔ وہ بکریاں جو کہ دودھ دینے کے لائق اور قابل نہیں تھی، ایسی بکریوں میں دودھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ان کے گاؤں کی خواتین کہتی ہیں کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں تم بھی بیٹی اپنی بکریوں کو وہاں چراؤ۔ دیکھو آج کل ان کے بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، ان کی بکریاں جہاں چرتی ہیں یقیناً وہاں گھاس بہت زیادہ ہوگا، اسی وجہ سے ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہے، ایسا کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے اندر 2 سال رہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لاتی ہوں تو عجیب و غریب تبدیلیاں اور برکتیں دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، آپ کی آمد کی وجہ سے جو بکریاں بیمار تھیں وہ تندرست اور صحت مند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہمارے یہاں عجیب و غریب برکتیں اور رحمتیں ہم دیکھا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اور آپ کی پرورش کا انداز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنایا تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ 3 ماہ کے ہوئے تو آپ 6 مہینے کے لگتے تھے، 6 مہینے کے ہوئے تو آپ سال بھر کے لگتے تھے۔ جس طرح عموماً بچے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی عمر کو پہنچے تو کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر جنگل کو جایا کرتے تھے۔ 2 سال کی مدت مکمل ہوتی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا نامدار فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق مکہ المکرمہ لے آتی ہیں اور بی بی آمنہ سے ملاقات کرتی ہیں، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوتی ہے۔ عجب اتفاق ہے، جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی تو بڑے مایوسی کے ساتھ ان کا گھرانہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دولت ہمارے پاس اور کچھ دنوں تک رہتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر کچھ اور دن قیام فرماتے، ہم کچھ اور دن آپ کی پرورش کرتے، یہ سعادت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اس کا افسوس اور اس کا قلق انہیں ہو رہا تھا۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں مکے کے اندر موسم کی خرابی کی وجہ سے بیماری پھیل چکی تھی، لہذا حضرت آمینہ اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابھی آپ اس بچے کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جانے کے لیے کہا کہ اور کچھ ماہ آپ ان کی پرورش کرو اور اپنے پاس ہی رکھو جب تک کہ یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کا موسم ٹھیک نہ ہو جائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبد المطلب نے جب یہ مشورہ دیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بڑی خوش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس پھر بنو سعد کے آ گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح یہاں پرورش پانے لگے۔ ایک مرتبہ اپنی بہن شیما اور اپنے بھائی کے ساتھ جو رضاعی بھائی تھے دودھ پینے والے، ایک بات میں بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جو اچھا کام ہوتا ہے سیدھے طرف سے شروع کرتے تھے، داہنی طرف سے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو جب بائیں طرف سے دودھ پلایا جاتا تو آپ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ داہنی طرف ہی ہر ہمیشہ آپ دودھ پیا کرتے تھے، اور آپ ایک ہی طرف سے دودھ پیتے تھے، داہنی طرف سے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بائیں طرف سے آپ نہیں پیتے تھے، آپ کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا اور اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اپنے بھائی کا بھی خیال کرو، اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں، خوشحال ہوں، لیکن میرے پڑوس میں مہینے مہینے تک اس کے یہاں خوشحالی نہیں ہوتی، عید اور دوسرے خوشیوں کے موقع پہ ان کو خوشی کی زندگی اور خوشی کے لمحے اور موقع میسر نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ آپ بچپن سے ہی اس کا خیال فرماتے تھے۔ 2 سال کی عمر میں آپ باہر چلے گئے جنگل کے اندر بکریاں چرانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ 3 فرشتے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا
آپ کا سینہ چاک کیا گیا. کہتے ہیں کہ جنت سے وہ تشت لائے تھے، اس تشت میں آپ کا قلب مبارک نکال کر کے رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا. ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں، حضرات مورخین نے یہاں پر چل کر بحث کی ہے کہ آیا جنت سے تشت لایا گیا تو دھونے کے لیے پانی جنت سے لانا چاہیے تھا، زمزم کے پانی کو کیوں استعمال کیا گیا؟ حضرات مورخین کہتے ہیں کیونکہ زمزم کا پانی جنت کے اس تشت سے اور جنت کے اس پانی سے بھی زیادہ افضل ہے. زمزم کا پانی جس نیت سے انسان پیتا ہے، فخر دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی زمزم کا پانی جس نیت سے پیے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت میں بھرپور کامیابی عطا فرمائیں گے، اس مقصد میں اس کو کامیاب فرمائیں گے. لہذا اگر بیمار پی رہا ہے تو وہ شفا یاب ہوتا ہے. زمزم کا پانی بے اولاد ایسا باپ پیتا ہے، ایسا مرد پیتا ہے کہ اس کو اولاد نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے پیتا ہے کہ بار الہ مجھے اس زمزم کے پینے کی برکت سے اولاد عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما رہے ہیں. کوئی رزق طلب کرتا ہے کہ خدایا اس زمزم کے پینے کی برکت سے مجھے وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما دے، اللہ عطا فرما رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے، برکت کی چیز اللہ نے بنائی. زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھا ہے. لہذا زمزم کے پانی کو نیک جذبات کے ساتھ پینا چاہیے، نیک نیتوں کے ساتھ پینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بتائی. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر امت کی رہنمائی فرماتے ہیں. کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، حاجت کے لیے گئے تو وہاں دعا بتائی. یعنی امت کا، انسان کا، امتی کا ہر کام عبادت بن جائے. ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور اس ضرورت کے ضمن میں اس کو ثواب بھی مل رہا ہے، عبادت بھی بن رہا ہے. اب انسان کھانا کھاتا ہے، زندگی جینے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا بتا دی. یہ سیرت بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی سیرت کا حصہ ہے. وہاں دعا بتا دی. اب کھانے سے پہلے انسان اگر یہ سوچ کر کے دعا پڑھ کر کے کھاتا ہے کہ یا اللہ میں جو یہ کھانا کھانے جا رہا ہوں تاکہ میں آپ کی عبادت زیادہ کر سکوں اور اس سے میری زندگی میں تقویت ملے، عبادت کرنے میں مجھے طاقت و قوت ملے. بس اللہ کے رسول نے جو دعا بتائی اس دعا کو پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے. کہتے ہیں اس کا کھانا عبادت، ہر لقمے میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے قلب مبارک کو چاک کیا گیا، جس کو عربی کے اندر شق القلب کہتے ہیں. 2 سال کی عمر بکریاں چرانے گئے ہیں، سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے اور جنت سے تشت لایا گیا. اس قلب مبارک کو دھونے کے لیے زمزم کے پانی کا استعمال ہوتا ہے. زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل. یہ پہلی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. 4 مرتبہ ایسا پوری زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے. 4 مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو، دل کو نکال کر کے دھویا گیا ہے. 2 سال کی عمر میں کیوں دھویا گیا؟ کہتے ہیں کہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں ان میں شرارت کرنے کا مادہ اور خاصیت ہوتی ہے. تو 2 سال کی عمر میں دھویا گیا قلب مبارک کو نکال کر، تاکہ جو شرارت وغیرہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ دھل کر کے ختم ہو جائے اور عام بچوں کی طرح آپ کے اندر
وہ مادہ نہ ہو بلکہ انسانیت کا اور رحم و کرم اور شفقت کا مادہ آپ کے قلب اطہر کے اندر غالب آ جائے، اسی لیے 2 سال کی عمر میں دھویا گیا۔ اور پھر کب کب آپ کے ساتھ ایسا ہوا انشاءاللہ میں ترتیب وار بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور میرے ذمے تیسرے جمعے کا گزشتہ جو تیسرا جمعہ ہے اس کا ایک واقعہ باقی ہے جو قرض ہے، وہ سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر کہا تھا کہ ابو جان آپ صحابہ میں سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، تمام صحابہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرتا ہو، سنتوں پر چلتا ہو، لیکن آقا کی ایک سنت ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے آقا کی وہ کون سی سنت ہے بیٹی مجھے بتاؤ اور میں اس سنت پر آج عمل کر دوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص قسم کا کھانا بنایا کرتے تھے، میں بنا کر کے دیتی تھی اور اس برتن میں ڈال کر کے دیتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے لے کر کے نکل جایا کرتے تھے۔ آپ یہ کھانا جو پھرنی نام کا ہوتا تھا کس کو کھلایا کرتے تھے؟ اے ابو جان میں تو نہیں جانتی۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں بیٹی وہ کھانا تم تیار کر کے دو، میں بھی وہ عمل کروں گا اور اس سنت پر عمل کر لوں گا۔ لہذا حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کھانا بنا کر کے دیتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس برتن میں وہ کھانا لے کر کے اسی راستے سے نکل جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کھانے کو لے کر کے جنگلوں کو پار کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہیں آتی ہے کہ جس آدمی کو یا جہاں پر جا کر یہ کھانا رکھ دیا جائے یا کسی کو کھلایا جائے، نہ کوئی جانور نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان نظر آتا ہے۔ جنگل پار کر جاتے ہیں، میلوں سفر کر جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جنگل کے آخری کنارے پر ایک کالا کلوٹا اپاہج شخص وہاں پر لیٹا ہوا ہے، آہ آہ کی آوازیں نکال رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آئی، فوراً سمجھ گئے ہو نہ ہو کہ پورا جنگل پار کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر آ کر کے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ اس سے قریب ہوتے ہیں، قریب ہونے کے بعد ایک لقمے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس بندے کے نہ تو ہاتھ تھے، وہ ہاتھوں سے بھی معذور تھا اور اپاہج تھا، کالا کلوٹا تھا، انتہائی بدصورت قسم کا آدمی تھا، ایسے ہی پڑا ہوا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے ایک لقمے کھانے کو اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ شخص جب منہ میں کھانا گیا آہ کی آواز نکالتا ہے، کراہنے کی آواز نکالتا ہے، کہتا ہے کہ اے ابو بکر آپ نے مجھے بہت تکلیف دے دی، آپ نے مجھے بہت تکلیف دے دی۔ حضرت ابو بکر تڑپ گئے، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر فکر مند ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اے بندے، اے اللہ کے ولی، تو یہ بتا دے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ کھانا تجھے کھلایا کرتے تھے اور میں نے تجھے کیسے تکلیف پہنچا دی۔ وہ کالا کلوٹا انتہائی اپاہج شخص کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے اعتبار سے میرے پاس آیا کرتے اور آ کر کے اپنے منہ کے اندر ایک لقمے کو پہلے رکھا کرتے اور اپنے لبوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اس لقمے کو نرم فرمایا کرتے اور میرے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے۔ اللہ اکبر! ایک ماں کی محبت، ماں کس طرح بچے سے محبت کرتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اپاہج شخص سے جس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس کے خاندان والوں نے جنگل کے کنارے پر اس کو یوں ہی لاوارث چھوڑ دیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی رحمت ہے۔